نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سیرت النبی کے انٹرو لیکچرز کے سلسلے میں ہم جہاں تک پہنچے تھے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ تھی۔ آپ کے دل میں عام مردوں اور عام لڑکوں والی وہ باتیں جو عموماً جوانی کا حصہ سمجھی جاتی ہیں وہ نہیں آتی تھی، اور 2 بار ایسا ہوا کہ آئیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان چیزوں سے بے نیازی ڈال دی کہ آپ ان چیزوں کو لے نہ سکے۔ کچھ چیزیں جو لاسٹ سیشن میں کی تھی میں نے اس کو جا کے دوبارہ اسٹڈی کیا، تو کچھ چیزیں آپ کے لیے مزید اس میں سے لے کے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ ایک چیز ہم نے دیکھی تھی لاسٹ سیشن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھی، اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں کیوں چروائیں۔ تو بعد میں نے سوچا کہ میں نے بات تو ڈال دی ہے آپ کے دل میں، تو بکریاں کیوں چروائی جاتی ہیں، تو آئیے ذرا تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں کیوں چروائیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت کیوں رہا، اس کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی فائدوں سے خالی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا کیا ملتا ہے کہ جو بکریاں چرا رہا ہوتا ہے نا، اس کو نیچر سے ایکسپوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کھلی میدان ہے، پہاڑ ہیں، سبزہ ہے اوپر، اور بکریاں چر رہی ہیں، تو آپ ڈائریکٹ ان نیچر سے ان ٹچ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے گا کہ ایتھیزم یعنی دہریت یا اللہ کو نہ ماننے کا مرض پڑھے لکھے اور ایڈوانس کنٹریز میں زیادہ ہے، جہاں لوگ خوبصورت آفیسز میں بیٹھے ہوئے دن رات شینگلیئر سے کھیلتے، کمپیوٹرز اور گیجٹ سے کھیلتے ہیں، وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں کہ پھر وہ نیچر سے کٹ جاتے ہیں، اور آخر وہ خدا فراموش ہو کر انسانیت دوست ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب بندہ باہر کھلی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو نیچر سے تعلق ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بکریاں چرانے والے کو سوچنے کا بہت وقت ملتا ہے۔ آپ امیجن کریں، بلکہ آپ تو کوئی اس کو اتنا انجوائے نہ کریں، لیکن میں اس ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے اپنے وہ ٹرین کے سفر یاد کر رہی ہوں جو میں نے ود ان یورپ کی ہیں۔ جب آپ یورپ میں یعنی آپ سوچئے کہ لنڈن سے مینچسٹر یا مینچسٹر سے اسکاٹ لینڈ آپ بائی ٹرین جاتے ہیں نا، تو آپ کو منظر دکھتے ہیں، اور سب سے خوبصورت منظر کیا ہوتا ہے، سبز پہاڑ ہے اور چھوٹے چھوٹے ایسے وائٹ موتی ہیں، وہ بکریاں، وہ شیپ، وہ ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو آئی کیچی ویو ہوتا ہے نا، وہ سبز پہاڑوں کے اوپر دور سے پڑی ہوئی بکریاں۔ تو میں یہ جب ٹاپک پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ جب بکریاں چراتا ہے کوئی تو وہ اس وقت خالی بیٹھا ہوا ہے، بکری ادھر دوڑ رہی ہے ادھر دوڑ رہی ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو سوچنا، تھنک، پونڈر کرنا، چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، اور جب اگر تھوڑا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوتا ہے تو انسان اس وقت اللہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بڑا خوبصورت پروفیشن بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ کو ایک اور فائدہ بہت ہوتا ہے کہ تنہائی ملتی ہے۔ آپ ہیں یا جانور ہیں یا اللہ کی ذات ہے، بکریاں تو اپنے کام کر رہی ہیں جو انہوں نے کرنے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیچرلی انسان کو انرچ کرتا ہے، بہت اسپرچل ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ کو پاکستان میں جا کر یا کسی ادھر بھی کسی جگہ پہ گارڈننگ کا موقع ملے، یا آپ کوئی ایسے پیٹس کو پالیں یا کوئی جانور آپ کے گھر میں کوئی رکھا ہوا ہے جیسے گھوڑا ہے یا بکری ہے، تو آپ فیل کریں گے کہ ان کو اتنے قریب سے دیکھنا۔ پھر یہ ایک اور اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ جب آپ چلتی پھرتی زندہ مخلوقات کو اتنے قریب سے پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں، آپ ان کے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسکن کتنی سافٹ ہوتی ہے نا، ان کے بال، شیپ کا سویٹر پہنے جو پیور وول ہوتا ہے، کیا لیمب وول جس کو بولتے ہیں، ہاتھ لگائیں ایسے لگتا ہے جیسے روئی کا گولا آ گیا، تو نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، بکریاں چرانے والوں کے اندر نرمی بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھی بہت سافٹ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سحر میں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بریوری پیدا ہوتی ہے، بہادری آتی ہے۔ دیکھیے بکریوں کا چرواہا کیا کر رہا ہے، بکری خود سب کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اس کا آپ کو لنچ نہیں بنانا پڑ رہا، آپ اس کو ٹفن نہیں کیریئر کر رہے، صرف ایک کام کرتا ہے چرواہا یا شیفرڈ کہ بھیڑیا نہ آ جائے، ولف جو انسانوں کو بھی کھاتا ہے، تو بکریوں کو چرانے والے بہادر بھی ہو جاتے ہیں۔
وقت کے بڑے بڑے جو چیلنجز ہوتے ہیں نا اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. نبیوں کی زندگی میں چونکہ ایسے کام ہونے ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی بات کرنی ہے تو لوگوں نے ان کے دشمن ہو جانا ہے اور کہہ لیجئے کہ 4 مکھی جنگ لڑنی پڑتی ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نبیوں کو پہلے سے اس کے لیے تیار کرتا ہے. پھر ایک اور چیز جو فائدہ ملتا ہے اس میں, اور وہ کیا ہے کہ بکریاں مزاج کے اعتبار سے انسان سے بہت ملتی ہیں. بکری شرارتی جانور ہے, انسانوں میں بھی شرارت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہر انسان کی طبیعت فرق ہوتی ہے نا, کچھ سٹبن ہوتے ہیں, کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں, کوئی غصیلے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں بھی ایسی ہوتی ہیں, کوئی بکری بڑی میسنی سی ہوتی ہے, بڑی شریف سی ہوتی ہے, بعض بڑی شرارتی سی ہوتی ہیں, بعض بہت ساری ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو بکریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرواتا ہے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ٹریننگ دا ٹرینرز, کہ جنہوں نے کل جا کے امت کی ٹریننگ کرنی تھی اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کرواتا ہے بکریوں کو لے کر. اچھا, بکری کی ایک بڑی دلچسپ عادت آپ کو سناتی ہوں کہ شروع میں آپ کے ذہن میں میرے کیا آتا ہے کہ چرواہا ہے اور اس کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ ہے, ایک بڑا سا اس کا لشکر ہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ تو ساری پیچھے سے بھاگ جائیں گی. چرواہا سب سے پیچھے ہوتا ہے, بکریاں آگے ہوتی ہیں. اچھا, بکریوں کو پتا ہوتا ہے پیچھے ہے. اچھا, شروع میں نا وہ بکریوں کو گھر سے جب لے کے نکلتے ہیں نا تو ان کی لائنیں بنواتے ہیں, جیسے آپ اسکول کے بچوں کی بچپن میں بنواتے ہوں گے یا خود بھی آپ کی کبھی بنی ہوگی. اچھا, وہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو وہ ساری لائن بنا کے نا چرواہا کیا کرتا ہے, سب سے پیچھے والی بکری کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نا بس ایک ڈنڈا ہوتا ہے چھوٹا سا, تو وہ ایک ایسے ہلکا سے اس کو جھاپڑ لگاتا ہے تو بکری چل پڑتی. جب پچھلی چلتی ہے نا تو چلتے چلتے وہ اگلی کو سینگ مارتی ہے, اسے ہلکا سے سر مارتی ہے, وہ اس کو مارتی ہے نا تو سب کو پتا چلتا ہے اب چلنا, وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, مزے کی بات دیکھیے کہ جب چلتی ہیں تھوڑی دیر تو وہ سیدھی رہتی ہیں, شروع میں ساری سیدھے ہوتے ہیں, بعد میں بگڑتے ہیں, ڈھیلے ہو جاتے ہیں. خیر, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چرواہا اپنا پیچھے کام کر رہا ہے, وہ پھر رہی ہیں, کھا رہی ہیں, گھاس کود رہی ہیں. وہ کوئی ایسے تو نہیں نا کہ لائن بنا کے نکلی ہیں, انہوں نے کھانا پینا ہوتا ہے, بس چرواہا پیچھے سے نظر رکھتا رہتا ہے, جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. جو چرواہا کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بکریاں تو بکھرنے لگ گئی ہیں, عقل مند ہوتی ہیں, شرارتی ہیں, تو ذہن بھی ہے. تو اب وہ چرواہا ادھر ہے, وہ دیکھ رہا ہے وہ پیچھے والی لائن کی بکریاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. اچھا, اب وہ کیا کرے, یہاں سے جا کے ادھر جائے گا تو پھر بکریاں پیچھے ہو جائیں گی. ایسے نہیں وہ کرتا. وہ کیا کرتا ہے, اب اس کے سامنے والی بکری بالکل سیدھی جا رہی ہے, بگڑی آگے والی ہے, تو وہ پیچھے اس کے قریب والی نا اس کو ایسے چپت لگاتا ہے, ایسے اس کی کمر میں ہاتھ لگائے گا یا چھڑی لگائے. جو ہی اس کو لگتی ہے نا تو وہ فوراً یہی کام اگلی بکری کے ساتھ کرتی ہے. چند منٹ کے اندر یہاں سے اس بکری کو تھپڑ پڑ چکا ہوتا ہے جو ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اور چند منٹوں کے اندر وہ دوبارہ لائن میں آ جاتی ہیں. کسی نے اس پہ ایک بڑا خوبصورت کمنٹ دیا تھا, جو میں نے کسی آج کی بات میں بھی شیئر کیا تھا, کہ جب انسان بکھرنے لگتے ہیں نا, سرکش ہونے لگتے ہیں, تو اللہ کے جو بہت قریب ہوتے ہیں نا, اللہ اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے کہ اس کی تکلیف سے تم سنبھل جاؤ, کہ یہ تو اتنا نیک ہے تو اس کو پھر تکلیف آ گئی ہے, تو تم تو بکھرے پڑے ہو, تو تم بندے کے پتر بن جاؤ. بات سمجھ گئے؟ تو بکریاں انسان کا مزاج سکھاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بینیفٹ ہے بکریوں پالنے کا, ہاتھ کی کمائی, محنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ابو طالب کے پاس تھے جو آپ کے چچا تھے, لیکن آپ کے چچا کے اوپر آپ بوجھ نہیں بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی اگر کوئی کماتا ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں کی محنت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. قرآن میں آپ دیکھیں, حدیث میں آپ دیکھیں, حضرت داؤد کے بکریوں کا تذکرہ آتا ہے, جالوت کے ساتھ بکریوں کا تذکرہ آتا ہے, حضرت موسیٰ کا بکریاں چرانا. کیا اللہ نے پوچھا تھا, ما فی یمینی کا یا موسیٰ, کہا کہ یہ عصا, یہ میرا عصا ہے. کہا اور کیا ہے, بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کہتے ہیں القیہا, پھینکو اس کو. یاد آ رہا ہے سورۃ طٰہٰ, سورۃ قصص. تو وہی چیز ہے, موسیٰ نے بھی بکریاں کیوں چرائیں, سب نے کیوں چرائیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے سکھانا چاہتا ہے. پھر اس میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان, اب کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بہت بڑا انسان بننا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دینی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریئر کس چیز سے شروع ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس شخص کو جانتا, چند قیرات کے بدلے میں اس کی بکریاں چراتا تھا, اور وہ آپ کا ایک بگننگ آف دا کیریئر تھی. آج بھی دنیا کے جتنے ملینیرینز کیوں نہیں ہیں, جیسے UK کا ایک بہت مشہور برانڈ ہے مارکس اینڈ اسپینسر, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی ادھر ایک دفعہ ذکر کیا, 2 بھائی تھے مارکس اور اسپینسر, ریڑھی پہ سویٹر بیچنے شروع کیے تھے. انہوں نے حوضری لگائی اور ریڑھی پہ سویٹر بیچے, اور بعد میں آج دیکھیے کہ کھانے کی دکانوں کا نام تک مارکس اینڈ اسپینسر ہو گیا. سویٹر مارکس اسپینسر کا دیکھ لو, لوگ کہتے ہیں جیسا بھی ہو, بس مہر اچھی ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا.
جس طرح پہلے ہر بڑے انسان، جیسے آج بھی آپ دیکھیے بل گیٹ ہے یا اسٹیون ہاکن ہے یا ہوور ہے، جو بھی بڑے، ان کا بہت تھوڑے سے شروع ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز زندگی کا بہت ایسے ہوا. کیوں؟ پیچھے بھی بات کی، دوبارہ اس پہ ہم ہلکا سے اشارہ لے لیتے کہ اللہ چاہتے تو نبی کو ایک بڑے لگژریس گھر میں پیدا کرتے، لاڈلے بچے ہوتے، ماں باپ ساتھ تھے، یہ ہوتے وہ ہوتے، لاڈ دیکھتے. کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک تو ماں باپ زندہ رہتے نا. کیوں یہ بچہ خود بکریاں چرا چرا کے اپنے پیسے کما رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیلف سفیشینٹ کے ساتھ ساتھ اللہ سفیشینٹ بنانا چاہتا ہے. جب ہم بہت پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں نا، شوہر کما رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بچے ہیں کما رہے ہیں، ماں باپ دے رہے ہیں، یا ہمارے گھر میں امی ہیں کھانا پکا رہی ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے پکانے کی. تو ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. شروع سے اللہ تعالیٰ توحید سکھاتا ہے، الوہیت سکھاتا ہے، ایک رب کے اوپر نظریں لگانا سکھاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو شروع سے یہ چیز سکھانا چاہتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کیریئر چھپایا نہیں کسی سے. یہ کسی بھی انسان کی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عروج کے دنوں میں بھی جب بات کرے نا، وہ کہتا ہے آؤ تمہیں سناؤں پہلے دنوں میں کیا ہوتا تھا، سارے کام تو میں خود کرتا تھا. تمہیں پتا ہے پہلے تو شروع میں بیٹھتا تھا تو 4 لوگ بھی نہیں تھے میرے پاس ہوتے، اب تو 40 لوگ سے بھی زیادہ ہوں گے. بات سمجھ گئے نا؟ یہ سادگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھا تاکہ اس سے آپ اور میں اپنے آپ کو جوڑ سکیں کہ اس سے فائدہ ہو. اور مزے کی بات بتاؤں، کل ہم نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی. آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آیا؟ میں نے بعد میں اس کو جا کے پڑھا تو مجھے اور بھی اچھا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریاں چراتے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بزنس وومن تھی، اور ان کا بھی آج آپ کو مزید تھوڑی سی باتیں سناؤں گی. اس شادی میں بھی کچھ چیزیں مجھے اور پتہ چلی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بعد میں. لیکن یہ جو بکریاں چرانا ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ کہ ایک روشن مستقبل کا پیش خیمہ بنا، بلکہ آپ کی شادی ہونے میں بھی یہ بکریاں ہی تھیں. کیسے ہوا؟ اس کے بارے میں تاریخی روایات سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن تھی، ایک بہن تھی، یعنی ان کا نام تو بہت معروف ہے لیکن ان کی بہن کا نام بھی غالباً حالہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے. وہ ان سے بڑی تھی عمر میں. تو ان کے کیملز تھے، اونٹ تھے، اونٹوں کے گلے ہوتے ہیں نا. اب خواتین کے پاس جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مردوں کو ڈھونڈتی ہیں. تو ایک موقع پہ ان کو اپنے اونٹوں کے چرانے کے لیے، مزدوری کے لیے لوگ چاہیے تھے. تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے 2 لوگوں کو ہائر کیا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ بکریاں چراتا ہے، چلیے آپ ان سے اونٹ بھی چروا لیں. دوسرے شخص کا نام نہیں ملتا تاریخ میں، لیکن وہ کوئی ایک شخص تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں خدیجہ کی بہن کے اونٹوں کو لے کر مکہ سے باہر لے گئے اور خوب چراتے رہے، جتنا جو بھی ایگریمنٹ تھا. اور اس دور میں لوگ ویجز دیتے تھے، پے ہوتی تھی کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. خیر وہ اونٹوں کو چرا کے واپس آ گئے، اونٹ چلے گئے. اب موقع آیا مزدوری لینے کا. تو وہ جو لڑکا تھا دوسرا، اس نے کہا کہ آؤ محمد چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مزدوری لے آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ اور تم ہی میری بھی لے آنا. تو اس نے کہا کیوں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہا اصل میں وہ ایک عورت ہے نا تو مجھے ان سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. خیر اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا تو رہا ہوں، اپنی پہ لینے جا رہا ہوں تو تمہاری بھی لے آتا ہوں. جب وہ شخص خدیجہ کی بہن کے پاس پہنچا تو اتفاق دیکھیے کہ حضرت خدیجہ وہاں ہی نہیں تھی، اور یہ چھوٹی تھی وہ بڑی تھی. تو جب دوسرا لڑکا آیا تو اس نے کہا کہ بھی ہم تمہارے اونٹ چرا ہیں تو ہماری تنخواہ دے دو، تو میری بھی دے دو تو محمد کی بھی دے دو صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ نبی تو نہیں تھے اس وقت لیکن نام لے لیا انہوں نے. تو وہ کہنے لگی تم اس کی کیوں مانگ رہے ہو، تم اپنی لو اور اس کو بولو خود آئے. اس کے جواب میں اس بچے نے کہہ دیا کہ نہیں ہی از ٹو شائے، وہ بہت شرماتے ہیں. اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور حلیہ بیان کیا نا، وہ حضرت خدیجہ سن رہی تھی. خدیجہ کے کانوں میں کہتی ہے سب سے پہلے میں نے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوبی سنی تھی وہ یہ سنی تھی کہ وہ چرواہے ہیں. اس وقت دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے، ایک عورت ایک مرد کے بارے میں سنے یا مرد عورت کے بارے میں، لڑکا لڑکی، لڑکی لڑکے کے، ایون ایک عورت کسی دوسری عورت کی خوبی دیکھے تو اس کے لیے دل میں لائکنس پیدا ہوتی ہے. اور کسی سے اچھا متاثر ہو جانا یا محبت کا جذبہ دل میں آنے، اس کا گناہ نہیں ہوتا. گناہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ہاؤ یو کین ریسپونڈ ٹو دس. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن جب ان کی خوبیوں میں وہ لڑکا جو باتیں کہہ رہا تھا کہ ہی از ویری آنےسٹ، تو میرے دل میں خیال آیا. اب حضرت خدیجہ پہ آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 دفعہ شادی ہوئی تھی. ان کا پہلا شوہر جو تھا
جب وہ فوت ہوا تو اس سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا، حالہ اس کا نام آتا ہے، آج تو عورتوں کا نام آتا ہے نا، بلکہ میں جو ان کی بہن کا نام بھول رہی ہوں، مجھے کہیں بھی یاد آئے تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ان کا ایک بیٹا تھا حالہ نام کا، حضرت خدیجہ کا. پہلے شوہر سے ان کے بچے تھے، دولت نہیں تھی، وہ شوہر فوت ہو گئے. اللہ نے ان کو ایک اور شادی کا موقع دیا. اور عرب کلچر میں ایک بات یاد رکھیے، اب یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی اپنے انڈو پاک کلچر سے، لیکن اٹس بگ ریالٹی. You can hardly find any single in Arab society. نہ لڑکا، نہ لڑکی، نہ عورت، نہ مرد، نہ بڈھا، نہ بڈھی. یہ 6 ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا زندگی کی، یا جوان لڑکا لڑکی ہوتے ہیں، یا عورت مرد ہوتے ہیں 30-40 کے بیٹے میں، یا پھر 40-50 سے اوپر کے کوئی عورت بوڑھے بڈھی. جہاں کسی کا کوئی جوڑ ملتا تھا لوگ شادی کر دیتے تھے. حضرت خدیجہ کا جب پہلا شوہر نہ رہا تو ایک اور شوہر سے ان کی شادی ہوئی. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جو دوسرا شوہر تھا نا وہ انتہائی امیر تھا، مرچنٹائز تھا، یعنی بہت بڑا تاجر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نہیں دی، نہ حضرت خدیجہ سے ملی نہ پہلے سے ملی، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. عرب لوگ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، کبھی بھی نہیں دیتے تھے. اب ایک ہی صورت تھی کسی عورت کے ورثہ پانے کی کہ کوئی شخص جب مرے تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ بہن. حضرت خدیجہ کا جو دوسرا شوہر تھا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. جب وہ فوت ہوا سوائے خدیجہ کے اس کا کوئی تھا ہی نہیں. تو اس طرح حضرت خدیجہ کو ساری دولت اپنے شوہر سے ملی. کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ حضرت خدیجہ کے پاس دولت کہاں سے آئی، کیونکہ عرب کلچر میں عورت کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی. اینڈ ہی واز دی مور ریچسٹ وومن ان دا عرب سوسائٹی. امیر مرد بہت ہے عرب میں، لیکن عورتیں امیر نہیں ہوتی تھی، وہ تو خود ایک کموڈٹی ہوتی تھی، وہ تو خود کسی کے تصرف میں ہوتی تھی. تو جب کسی عورت کے پاس دولت آتی تھی نا تو اس کی بس ایسی ہی کوئی انیوژل ریزن تھی. اور دیکھیے اللہ کی حکمتیں، کہاں ان کے شوہر کی دولت خدیجہ کے تھرو محمد رسول اللہ کو ملی اور اسلام کو ملی. آپ کو مجھے کیا پتا میری دولت کس در کس کے کام آنی ہے. ہم تو سینس کے رکھتے ہیں نا، اللہ نے کہیں نہ کہیں نکلوا لینی ہم سے. ہم ادھر سے نہیں دیتے، اللہ دوسرے طریقوں سے نکلوا لیتا ہے. تو جب وہ دوسرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ کو اپنے شوہر سے مال مل گیا. اب کیا ہوا، کریں کیا، نہ تو ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا نہ کچھ تھا، شوہر ٹیک کیئر کرتے تھے. جب چلے گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مجبوری بن گئی کہ کسی مرد کو ہائر کریں. اور تجارتی قافلے جو اس وقت کا نون تھا، آپ پڑھتے ہیں سورۃ الاف میں کہ رحلۃ الشتاء والصیف، ایک یمن کی طرف قافلہ جاتا تھا اور ایک شام میں. ویدر جدھر اچھا ہوتا تھا عرب ادھر قافلہ بھیجتے، چیزیں خریدتے، لا کے سٹور کرتے، سارا سال استعمال کرتے. جب دوسری طرف کا ویدر اچھا ہوتا وہاں چلتے. حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کے وہ چھوڑے ہوئے مال جو تھے نا اس کو ری انویسٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے لیے ہمیشہ وہ لوگوں سے غلام یا لڑکے مرد لیتی. اب ہوتا کیا کہ جہاں ایک عورت ہے بیچاری پیسے تو لگا رہی ہے لیکن وہ دیکھ بھال تو نہیں کر سکتی نا، تو جو لوگ ان کی مال لے کر جاتے نا وہ ان کے ساتھ بہت خیانتیں کرتے. فائدہ ان کو ہوا، یعنی ان کی دولت مطلب ریپروڈیوس ہوتی گئی، لیکن وہ بینیفٹ ان کو نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہونا تھا. یہ بڑی پریشان تھی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتایا کہ عربوں کا اخلاق اور ان کا مورل اتنا گر چکا تھا کہ لوٹ مار، جھوٹ، دھوکہ، فرار تو بہت عام ہو چکا تھا. تو حضرت خدیجہ اس وقت ڈھونڈ رہی تھی کسی ایسے شخص کو. جو ہی اپنی بہن کے گھر یہ بات سنی کہ وہ محمد نام کا لڑکا ایماندار بہت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اب کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ آپ میرے لیے کام کریں گے، جس کے بھی تھرو ہوا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس شخص کو کاروبار کا تجربہ نہیں. یہاں بہت بڑی بات ہے اس وقت امت مسلمہ کے لیے، میرے آپ کے ہم سب کے سمیت. اور وہ کیا ہے، ایون آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی اسکلس، آپ کے پاس کوئی بہت بڑی خوبیاں نہیں، بٹ اف یو آر آنےسٹ اللہ ول گیو یو دا چانس ٹو پروگرس. آپ ترقی کرو گے. جیسے حضرت یوسف کو کون سا ایکسپیرینس تھا وزیر خزانہ بننے کا، تو وہ کنگ آف ایجپٹ نے ان کو کیوں بلا لیا کہ آ جاؤ اور آپ میرے قریبی ہو جاؤ. سب سے بڑی چیز کریکٹر ہے. کریکٹر سپیکس ہیئر. میرے اندر 100 خوبیاں ہیں نا پڑھانے کی، مثال ہے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں پر میرا کردار اچھا نہیں ہے، میرا ایٹیکیٹس اچھے نہیں، میرا ایٹیچیوڈ بڑا ہے، میں آپ کے ساتھ ہنس کے بات نہیں کرتی، میں نخرے کرتی ہوں، میں کہتی میری وجہ سے آپ کے اسکول میں اتنے لوگ آگے، میری وجہ سے ہوا. اللہ کو میری کوئی قدر نہیں ہوگی، مجھے اللہ یہاں سے اٹھا کے پٹخ کے مارے گا کہیں دور. کسی ایسے کو بلا لے گا جس کو کوئی مان نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی اسکلڈ ٹیچر ہے، لیکن اس کا ایٹیچیوڈ بڑا پیارا ہے، اس کے اندر تڑپ ہے.
اللہ کے دین کو سرو کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو سکھا لے گا. ہمیشہ جس چیز کو اپنے آپ اور اپنے بچوں اور اپنے گھروں میں پروڈیوس کرنا ہے مسلمز کو، وہ کریکٹر ہے. بی آنےسٹ، بی ٹروتھفل، بی ٹرسٹ وردی، ڈونٹ چیٹ، ڈونٹ فلیٹر. غلط کام نہ کرو، کیونکہ ایسی چیزوں سے مسلمانوں کا ٹرسٹ لوز ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کا تجارت کا مال لے کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو تجارت کے الف بے بھی نہیں آتی تھی. پھر آپ کو میں نے کہانی سنائی ہے نا پیچھے کہ کیسے انہوں نے حضرت خدیجہ کے مال کو فلرش کیا. اس کی بھی مزید ڈیٹیلز ملی، لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کہتی ہیں دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم، پہلا موقع تھا کہ میں نے کسی کو اپنا مال دے کر بھیجا، اور میسرہ نام کے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا، کہ جب واپس آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کر، تو قرآن میں آتا ہے نا کہ دگنے کا دگنا، اضافاً مضافہ. کہتی ہے میرا مال پلس نہیں ہوا بلکہ ملٹی پلائی ہوا، اضافہ مضافہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آفر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ایکسپیرینسڈ، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں عام لوگوں کو جب کسی کو اپنے کام پہ لیتی تھی تو اس وقت لوگ پرسنٹیج دیتے تھے، مداربت بولتے ہیں اس کو آج بھی. یہ نہیں کہتے تھے اچھا تمہیں $1000 دے دوں گی جاؤ میرا کام کرو، وہ کہتے تھے نہیں، جاؤ جتنا بھی پروفٹ آیا اس کا 10% 20% تمہیں ملے گا. کہتی ہیں دوسرے جو لڑکے جاتے تھے ان کو میں ہمیشہ 10-20% ایک حصہ دیتی تھی، لیکن محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں 50% پروفٹ دوں گی. میں نہ نہیں سننا چاہتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آفر آئی نا تو آپ نے جھٹ سے یس نو نہیں کیا. یہاں سے آپ کو کام کرنے کے طریقے مل رہے ہیں. آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، کہا چچا مجھے مشورہ دیں. خدیجہ کو سب جانتے تھے، اور جب خدیجہ کے دوسرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی نا تو کہتے ہیں کہ عرب کے ہر اچھے مرد نے ان کو پرپوز کیا. کون نہ کرتا، دولت، اور ان کو پتا تھا خدیجہ سے شادی ہوگی تو ان کی دولت بھی ہمارے پاس آئے گی. لیکن اللہ نے خدیجہ کا دل ایسے باندھ دیا، یعنی آؤٹ آف دی کسٹم آف دیٹ ٹائم حضرت خدیجہ نے نو ہی کہا. کہتی نہیں، میں نے اپنے مائنڈ سے یہ نکال دیا کہ میں نے اب شادی کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بچانا تھا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے. اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے، ڈال کے دیکھیے اس کے اوپر اپنے کاموں کو، اپنے معاملوں کو. بی سنسیئر، بی پازیٹیو. اپنے آپ کو، یہ آدھا مسلمان آدھا کافر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھی ویسٹ آدھی ایسٹ، آدھا نارتھ آدھا ساؤتھ، اس کو نکالیں، حنیف ہو کے دکھائیے، اللہ آپ کے وہ کام کرائے گا. لوگ انگلیاں دانتوں میں دبا کر چیخ پڑیں گے کہ یہ ہو کیسے گیا، اس عمر میں ادھر یہ ہوا کیا. اور خدیجہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اور جب وہ پروفٹ آیا، اب خدیجہ کے دل کے اندر وہ خواہش آئی جو کہ ہر عورت کے دل میں آ سکتی. دیکھیے آج بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کون سی عورت ہے جو ان کی بیوی نہ بننا چاہے اگر اس کو موقع ملے. خدیجہ کے دل میں تھا. کہتے ہیں کہ ان کی بڑی بہن کافی بڑی بھی تھی. خدیجہ کے جب دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس وقت دفعہ تو میں نے ان کو اس کام میں رکھا، پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم یہ میرا کام کرتے ہیں کہ نہیں، تو کیوں نہ میں اس کو ایک لیگل ریلیشن میں لے آؤں. تو اپنی دوست نفیسہ جو عمر میں بڑی خاتون تھی ان سے ڈسکس کیا کہ کیا خیال ہے کہ اگر میں ان کو پرپوز کر دوں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تم چھوڑ دو، میں بات کرتی ہوں. پھر نفیسہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایسے ہی انہوں نے بھی ڈائریکٹلی نہیں جا کے کہہ دیا کہ جی وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی، کیونکہ رشتے کرنے کرانے بڑی عقل مندی کی بات ہے. ہوئے ہوئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بیوقوفیوں کی وجہ سے، اوور ایکسپوز کرنے کی وجہ سے یا اوور چھپانے کی وجہ سے. تو نفیسہ نے کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت طریقے سے پرپوز کیا کہ جب گئی تو کہا کہ آپ نے بہت اچھا اس دفعہ ان کا کام کیا، وٹ ایور شی از ویری ہیپی دس اینڈ دیٹ. تو باتوں میں کہنے لگی، خاتون تھی بڑی عمر کی، کہنے لگی محمد تم شادی کیوں نہیں کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہنے لگا کہ ہو ول میری می، مجھ سے کون شادی کرے گا. کہا کیوں تم سے کیوں نہیں کرے گا. کہنے لگے میں یتیم ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کوئی شادی کرتا ہے تو اس کی کوئی بیس تو ہوتی ہے. تو کہنے لگی تم خدیجہ سے کیوں نہیں شادی کر لیتے. تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم نو نہیں کہا، کچھ نہیں. کہنے کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گی، یعنی مراد یہ ہے کہ کھاتی پیتی اس کے پاس تو سب کچھ ہے. تو قریشی نسل کی اصل قریشی تھی، یعنی عرب میں سب سے بڑی چیز یہ دیکھتے تھے کہ قریشیہ ہو. تو کہنے لگی کہ تم انٹرسٹڈ ہو تو میں بات کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں بات کروں گا، میں پہلے اپنے چچا سے پوچھوں گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں. دیکھیے یہی تو کردار آج دکھانا ہے. آج آپ کے بچے آپ کو شادی پہ بلا ہی لیں تو بڑی بات ہے، بتانا تو دور کی بات ہے. میرے کانوں میں الفاظ ہیں، ماں کے مزے سے لچک لچک کے سنا رہی تھی محفل میں. میں نے اپنے بچے سے کہا جہاں کرنی ہے کر لو، بس مجھے بلا لینا، میں نے ناچنا ہے تمہاری شادی پہ.
مجھے بتا ضرور دینا، باقی خیر ہے، میرا بچہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے مجھے بتایا ہوا وہ کس گرل فرینڈ سے ملتا ہے۔ یہ تو آج ماں باپ کے تعلقات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو، حالانکہ ایک مرد کو شادی کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر ابو طالب سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، اگر یہ ایسی بات ہے وہ ہے، تو ابو طالب نے کہا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، اللہ تمہیں نوکری سے نکال کر اللہ تعالیٰ تمہیں مال کا وارث بھی کر رہا ہے، اور وہ ایک اچھی خاتون ہے، قریشیاں، اس میں کوہرا نہیں۔ اس طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ پھر اس وقت 2-3 روایتیں ہیں جس کی کوئی زیادہ ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شادی کے وقت ان کے باپ بھی زندہ تھے۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، لیکن بعض ہسٹورینز ہیں، یہ ساری جو باتیں نا یہ عرب ہسٹری کی بک ہے، اور آپ ابھی اس وقت تک جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں نا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے 40 ایئرز کے جو آتھینٹک واقعات ہیں، آئی ایم شیور کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ کو اتنی کتابیں ہیں، آپ کے سامنے ایک کتاب ہے رحیق مختوم ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا سیرت ابن ہشام ہے، سیرت اسحاق ہے، انگلش، اردو، عربی۔ اس سے علاوہ اوتھینٹک مجھے نہیں کچھ چیز سمجھ آئی، ہوں گی تو ہوں گی، میں دعوت تو نہیں کر سکتی آپ کے سامنے، لیکن ہم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 ایئرز کے واقعات پڑھ چکے ہیں، پلس ہم نے ان کا پہلے کا کتنا ہیرا پڑھا، حضرت ابراہیم سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سیکھ چکے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ لمبی چوڑی باتیں کریں، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ کا باپ موجود تھا لیکن وہ اس شادی پہ خوش نہیں تھا، لیکن کچھ ایسے سرکمسٹانسز بن گئے کہ یہ شادی ہو گئی، لیکن یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس میں بہت سارے عیب ہیں جو مجھے ضرورت نہیں بیان کرنے کے، لیکن جو صحیح ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا نکاح آپ کے ماموں نے کروایا تھا۔ ان کا نام بھی موجود ہے کتابوں میں، اگر آپ نے لکھنا ہوگا تو میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گی، لیکن ان کے ماموں نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا، اور 12 اوکیا چاندی آپ کا مہر رکھا گیا تھا، جو چاندی کے جیسے نگٹس ہوتے ہیں نا، کوائنز، گولڈ یا سلور کوائنز ہیں، تو اس طرح سے یہ شادی جو تھی یہ کام میں، یہاں تک بھی بات ہے، حالانکہ معروف روایت 40 ایئرز کی ہے کہ حضرت خدیجہ 40 کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 کے تھے، لیکن یہاں تک بھی بات پڑھی ہے میں نے کہ کچھ لوگوں نے، بلکہ بہت سارے بڑے بڑے جو مورخین ہیں اور ہسٹورین ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ کی شادی جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 تھی، اور اس کی پھر انہوں نے دلائل بھی دیے کہ اللہ کے نبی کے 6 بچے ہوئے حضرت خدیجہ سے، تو اگر ہر 1 سال 2 سال تو ٹوٹل 25 سال آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی، یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے۔ بعض کہتے ہیں جب حضرت خدیجہ فوت ہوئی تھی تو وہ 50s میں تھی، تو اس حساب سے بھی لگائیں تو 28 + 25 تقریباً 53 ایئرز بنتے ہیں۔ ایون اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی اور بچوں کی ماں تھی، 2 دفعہ کی شادی شدہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کی خصائص اگر آپ کے سامنے رکھوں، یہ اونلی وائف ہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے گھر کے اندر جبرائیل آیا کرتے تھے، یہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خدیجہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ جب ایک دفعہ یہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، اب اللہ کے نبی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وحی آئی ہوئی ہے، خدیجہ نیچے سے آ رہی ہیں، اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا باہر کون آ رہا ہے، جو ہی خدیجہ غار میں آئیں تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے جبرائیل نے تیرے آنے کی خبر دے دی کہ وہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہیں ہاتھ میں کھانا لے کر اپنے نبی کے لیے، تو ان کو اللہ کا سلام کہنا۔ اچھا ہم کہتے وعلیکم السلام، خدیجہ کی عقل دیکھیے کہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ مجھے سلام بھیجتا ہے تو کہنے لگی وانت السلام ومنک السلام، کیا اللہ، ہم تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام، تو اب اللہ کو تو ہم نہیں کہیں گے، کہا نہیں اللہ تو سلام ہے اور تیرے اوپر سلامتی ہے۔ اور پھر خدیجہ کو کہا کہ خوشخبری دے دو جنت میں ایک محل کی جس میں شور و شغف نہیں ہوگا، پرسکون، پیسفل، کیونکہ خدیجہ نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں، یہ آگے ہم جب بک میں پڑھیں گے نا نبی کا مکی دور جس میں تکلیفیں ہیں، بہت کچھ ذکر آئے گا، ابھی تو اتنا کچھ آپ پڑھیں گے ان کے سنیں گے کہ آپ کو ان عورتوں کے بارے میں رشک آئے گا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی جب ہوئی، انہوں نے اپنی پوری دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نچھاور کر دی، آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا سارا مال آپ کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو کاروبار کرنے کا جو نبوت کے پہلے تھا اس میں تو آپ نے کیا، لیکن جو ہی اقرا بسم ربک الذی کی آیات آئی تو وہ ختم ہو گیا کام، ساری سکلز اپنی دین کو دے دی۔ دیکھیے جن کو اللہ دین کے کاموں کے لیے چنتا ہے ان کو دنیا کی بھی عقل ہوتی ہے، وہ چاہیں تو کروڑوں کما لیں، لاکھوں کما لیں، وہ دنیا کے سب سے مشہور آرٹسٹ بن جائیں، لیکن کسی کا اپنی ساری سکلز کو، اپنے جذبوں کو، اپنی فیلنگ کو اللہ کے دین میں ڈال دینا، یہ خوش بختی ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کا شیئر اللہ قبول کر لے، ورنہ ہر ایک کو اللہ ان کاموں کا موقع نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ تھی چند باتیں جو پچھلے آپ کی شادی کے معاملے سے متعلق تھی۔
دوسری بات ہم نے جو پچھلے سیشن میں پڑھی تھی، 2 واقعات پڑھے تھے، جنگ فجار اور خلف الفضول کا نام جو آپ نے پڑھا تھا، وہ واقعات تو وہی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیجئے کہ جو حلف الفضول نام کا واقعہ تھا، اس کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے جس کو حلف المطیبین کہتے ہیں. طیب کہتے ہیں خوشبو کو، توئے یا با. عرب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جب ایگریمنٹس کرتے تھے نا، آج کے دور میں تو سگنیچرز ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں کرتے تھے. عام طور پہ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کسی بھی ایگریمنٹ کے، مثلا آپ یہاں آتے ہیں تو فارم فل کرتے ہیں تو سگنیچر کرتے ہیں نا. عرب لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ کو ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہے نا اس میں ہاتھ ڈپ کرتے، ہاتھ لگاتے، اور ہاتھ اس کے لگا کے نا تو وہ ہاتھ کا ٹھپا لگا لیتے، جیسے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا. یہ جو خلف الفضول میں فضل نام کے بہت سارے لوگوں نے جو اپنے آپ کو جمع کیا تھا نا، تو انہوں نے اس معاہدے کی جو ایگریمنٹ کیے تھے نا، تو اس میں انہوں نے خوشبو منگائی تھی، عطر منگا کر اس میں اپنے ہاتھ ڈپ کیے، اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو انہوں نے ایک کاپی سمجھا، اور وہاں جا کے ہر ایک خوشبو لگا ہوا ایسے ہاتھ لگاتے تھے. تو اس سے اس معاہدے کا دوسرا نام خلف المطیبین تھا، کہ خوشبو والے ہاتھوں والوں کا معاہدہ. یہ ایک سمپل سی بات ہے جس کے لیے آپ کو کوئی فائدہ ہونا، لیکن ان دونوں واقعات جو ہم نے پیچھے پڑھے، اس پہ چند باتیں جو آج اسپیشلی ہم ویسٹ میں رہنے والے مسلمز کے لیے بہت اہم ہے، وہ پیش کر کے بس اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ اپنی اس کتاب کو شروع کرنا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نئی بھی ملیں گی اور خیر ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا. دیکھیے آپ ابھی نبی نہیں بنے، اور جو جنگ فجار تھی، فاجروں کی فجر سے فاجرہ گناہ کا کام ہوتا ہے، یہ ٹوٹل اس دور کے سوشل ایشوز تھے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہو کر ہم مسلمز کو ایک لائن آف ایکشن دی ہے. کسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہاں کے اجتماعی معاملات، ایون اٹس نان اسلامک، ان اسلامک نہیں میں کہہ رہی، دیکھیے ان اسلامک کیا ہوتا ہے، اسلام کے اگینسٹ. نان اسلامک کیا ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں کرائسس سینٹر ہے، اس سوسائٹی کی گری پڑی عورتیں بیچاری وہاں جاتی ہیں. ایسی عورتیں جو کسی حادثے کا شکار ہوتی ہیں، جن کو کوئی نہیں رہتا، تو پھر وہ جاتی ہیں نا. اب یہ کرائسس سینٹر ہے، اب یہ کیا ہے، ایک سوشل ایشو ہے. بارنیوان آپ سمجھتے ہیں، یہاں والے باہر والے نہیں سمجھ رہے، تو وہ سمجھے کہ بچوں کی پولیس، جو بچوں کے معاملے بگڑتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس ملک میں برف ہٹانا. اب یہ اجتماعی کام رہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں شریک ہوئے تھے. ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، خاص ساری دنیا میں، لیکن اسپیشلی جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ادھر ایک میسج دیتے ہیں، گیٹ انوالو ود دا سوسائٹی. آج ہم مسلمانوں میں یہ بہت کمی ہے، اور ہمارے لیڈرز میں یہ کمی ہے، اور ہمارے ریپریزنٹیٹیو جو ریلیجسلی ہیں ان میں کمی ہے کہ ہم ایسے ایشوز میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ سے رہیں. ہاں مسجد کا کوئی معاملہ تو ہم بات کریں گے، مدرسے کی بات ہے تو ہم بات کریں گے، قرآن کی بات ہے وہ کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جس جگہ بندہ رہتا ہے وہاں کے، ہاں غیر اسلامی کاموں میں نہیں. اب آپ اور میں جائیں اور کوئی کسینو بن رہا ہے تو اس میں جا کے اپنے حصے ڈالنے شروع ہو جائیں، یہ غلط ہوگا. یا ہم جا کے الٹے سیدھے کام کرنے والوں میں جامع نہیں، لیکن جو صحیح کام ہے اس میں انوالو ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوتا ہے، وہاں سارے غیر مسلم تھے جن میں یہ معاہدے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے، آپ کو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ آپ نے کہا ایون مجھے اگر اب بھی موقع ملے ایسے کاموں کا تو میں کروں گا. یعنی مین کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تو نبوت سے پہلے کی بات تھی اور اب میں نبی بن کے بڑا نیک ہو گیا ہوں تو اب میں ایسی فضول قسم کی چیزوں میں نہیں رہتا. ایک دوسری چیز بھی اس میں دیکھیے، یہ کام جو میرے آپ کے کمیونٹی بیسڈ ورک ہوتے ہیں نا، یہ دعویٰ کا ایک طریقہ بن جاتا ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جی دعویٰ کیا ہے کہ یہ پمفلٹ بانٹو، بکلٹ بانٹو، یہ لو جو خدا حافظ بانٹتے جاؤ چلتے جاؤ. وہ کیا پڑے گا، پکڑ کے بن میں پھینک دے گا. آپ کو مل جائے کوئی کرسچینٹی کا بکلٹ تو آپ پھینکیں گے کہ پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ تو کھولیں گے بھی نہیں اس کو. یہ تو اس کو دیتے ہیں جہاں آپ بول نہیں سکتے یا جہاں آپ ریچ نہیں کر پاتے. جب آپ منہ سے کسی کو کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، اسلام بہت اچھا، اسلام پیسفل ریلیجن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے، تو کہیں چلو چلو بھاگو، دیکھیں ہم نے بہت. جب آپ پریکٹیکلی جو نبی کا کردار مل رہا ہے، اب آپ کو میں نے کافی خوبیاں سنوائی تھی نا، لیکن جب آپ کمیونٹی میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دے آر ویری سنسیئر پیپل، یہ بہت سافٹ ہارٹ ہے ان کا کہ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا سافٹ ہارٹ ہے کہ یہ عورتوں کے لیے کام کر رہے ہیں. شرط ایک ہے کہ اپنے ساتھ نام مسلم نہیں لگانا. مسلم بارنے ہاگے، مسلم بچوں کا اسکول، مسلم عورتوں کے لیے کرائسس سینٹر، لفظ مسلم کاٹ دیجیے، آپ نے ان کو مسلم بنانا ہے.
گیٹ انوالو، اپنا پروفائل لو کریں، آپ ان لوگوں میں جا کے کام کریں اسلام کے طریقوں پہ. اب یہ بھی نہیں کرنا. پھر دیکھیے اب جب میں یہ بات کہوں گا آپ کہیں گے بس یہی تو بات تھی، آج سمجھ آگے، چھوڑو پڑھنے پڑھانے کو، وہاں جا کے نام لکھاتے ہیں اور وہاں چل رہا ہے. پھر عورتیں مرد مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، پھر اسلام کی حدیں ٹوٹ. یہ نہیں کرنا. بات سمجھ گئے؟ سوسائٹی کو اسلام کی تعلیم کے اندر اندر رہتے ہوئے سرو کرے. اور میرا ایمان ہے کہ آپ کا اسلام آپ کو کسی چیز سے نہیں روکتا اگر آپ حدوں میں رہ کر کریں. آپ اپنی لمٹس رکھیں، اپنے کام کریں. اور آپ جب سوسائٹی میں جائیں گے تو لوگ پھر آپ کو وہ مسلم بھی اس میں کام کرتے ہیں، اچھا مسلم بھی ادھر ہیں، وہ بھی سڑک صاف کر رہے تھے، مسلم بھی آئے ہیں کھانا بانٹ رہے تھے، وہ مسلم ہیں جو ہاسپٹلس میں جا کے بیماروں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کو پھول دے کر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں. خود بخود دعویٰ ہوگی. ہم کہتے ہیں ڈیبیٹس کرو، ڈائیلاگز بولو اور بہت بڑے فورمز بناؤ اور پھر کرو یہ کرو وہ کرو. یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے اور اس کے لیے بہت مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ابھی اپنی مسجدوں اور اپنے دینی اداروں کے مسئلے نہیں حل ہوئے. ہمارے تو ابھی یہی نہیں پتا چلا ہم ہیں کون. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ آف مجھے تھاٹ سمجھ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی، بتایا تھا آپ کو 20 سے 23. یہ 25 سال کی عمر سے پہلے کی باتیں ساری جو سنائی ہیں. 20 سال کی عمر میں کم عمر لڑکے نے سوسائٹی میں عزت لی. یہ آج ہماری یوتھ کے لیے لیسن ہے. کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو گیجٹس میں اور اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. تو میں کہتی ہوں دین کے نہیں بنتے، دنیا کے لیے تو کارآمد بن جاؤ. گھروں میں بستروں پہ جو سوئے ہو تو جا کے گورنمنٹ کی سڑکیں صاف کر دو، شاید تمہیں کوئی اسی سے خیر کا رستہ مل جائے. ڈونٹ ویسٹ یور لائف. زندگی کو بستروں پہ سو کے نہ گزارو. آج دیکھیے یہ ہمارا ایک بہت بگ فیکٹ ہے، اگر میں اور آپ مانے نہ مانے، کہ ہماری یوتھ ہم سے زیادہ ریلیکسڈ ہے، ہم سے زیادہ کم حوصلہ ان کا، تھکتے زیادہ، سوتے زیادہ. ہم کہتے ہیں کھاتے کوئی نہیں لیکن وہ کھاتے زیادہ ہیں. کیونکہ ایک چاکلیٹ جو آپ کھاتے ہیں نا اس میں کم از کم آپ کے 2 روٹیوں کی طاقت ہوتی ہے. طاقت کہہ لے یا چکنائی ہے. کھاتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، وہ اپنے سٹائل کا کھاتے ہیں. جتنی فیٹنگ چیزیں میں نہیں کہتی کھانے پینے کے بعد، لیکن پروڈیوس نہیں ہو رہا، پروڈکٹیو نہیں ہے. تو اس وقت ہمیں اپنی امت کو حقیقت میں ان ساری چیزوں میں لے کر ضرورت ہے جانے کی. کیونکہ عام سیرت پڑھنا کیا مشکل ہے. تو اس کے بالکل آخر میں ایک چیپٹر پڑھیں گے ہم لوگ جس میں پوری سیرت کے واقعات لفظ بلفظ آئیں گے، یعنی ترتیب زمانی جس کو کہتے ہیں. کیونکہ ابھی تک جو باتیں ہم نے کی اور اس پوری بک میں ہم ہسٹوریکلی پڑھتے جائیں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ دیکھیے گا انشاءاللہ زندگی رہے گی تو 635 پیج پہ ہم یہ سارے واقعات، ایک پورا بکلٹ ہے اندر اسی کے اندر، کہ جس میں پورے، بلکہ یہ انسائکلوپیڈیا ہی بن جاتا ہے، کب کیا ہوا، کدھر گئے، جنگ کب آئی. اس میں سارے وہ سال، مہینے، دن، تاریخیں آ جائیں گی. تو کوئی چیز کم تو نہیں رہے گی. لیکن اگر ہم رسمی طریقے سے پڑھیں کب ہوا، کیا تاریخ تھی، کیا تھی، تو پھر عمل نہیں نکلتا. میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی اس پہ عمل والا بنا دے کہ اس سیرت کے سفر کے بعد ہمارا خون گرم ہو جائے، ہمیں کام کرنا آ جائے. اور یقین کریں آج کی ڈیٹ لکھ لیں، اگر وہ میتھڈالوجی اور ورکنگ میتھڈالوجی آپ کو سیرت سے مل گئی، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول جیسا بیسٹ ماڈل دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ میری زندگی میں نہ آپ کی زندگی میں. ہمیں آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو بہتر کر دے اور اچھے طریقے سے کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك